محترم مکرم بزرگوں، علماء کرام، فضلاء اعظام، سارے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان مریالی دی آبادی دا بڑا مدرسہ عربی دارالعلوم عثمانیہ جامع مسجد دے طالب علموں اور مدارس مساجد تو تشریف لے آون والے سالانہ اجتماع قرآن حدیث کے طلبگار، نبوی ماحول چ رہن والے، پڑھن والے خوش نصیب طالب علموں، نوجوانوں، معصوم بچے، عزیزوں، خواتین، مزدورات، محترمات، معظمات، مکرمات اور میرے سب اہل سنت حضرات، اے میرے ہوتے تواڈے ہوتے اللہ تعالی جل جلالہ دا بڑا انعام ہے، اللہ دا بڑا احسان ہے۔ انہاں مدارس کی عظمت، نسبت، محنت، برکت ہے۔ اللہ دے احسان اور انعام اور ان دے فضل و کرم دے شکریہ واسطے آپ اللہ دے گھر جمع ہیں، کیوں جو اے دور فتنہ، فساد، فحاشی، اریانی، بغاوت، بے ہودگی، بے ادبی، بے عملی، بے دینی دا دور ہے۔ ہی دورے تے دین دے قلعے ہیں، قرآن دے فوجے نے چھاوڑیاں ہیں، جنہ دی برکت نال تو کو ساکو اللہ تعالی دی رات مقدس اجتماع نصیب فرمائندا پے۔ ربیع الاول دا برکت رحمت والا مہینہ، رات شب جمعہ بھی تو کو ساکو نصیب۔ قاری محمد نواز صاحب سارے جمعیت علماء اسلام دے مقتدر رہنما ہیں، ہر سال تو کو ساکو اکٹھا کرتے محنت لکھیں کہ پہلے ہی آبادی وچ کیا صورت حال ہے، مدرسے دی تعمیر دیکھو، طلباء دی تعلیم دیکھو، مسجد دی تعمیر دیکھو، یہ علاقے دی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالی سالانہ جلسے کو سارے علاقے واسطے برکت، رحمت، ہدایت، عافیت، مغفرت کا باعث بنا لے۔ پورا دی تساں بیان، جمعہ، خطبہ سارا دین کروڑے روپے دا بن گئے، رات بھی ادھی رات دے قریب تو کو ساکو اللہ نے تھا ملائے۔ میں جمعہ دے بعد حاضری دینی ہے، لیکن میں کتنے جلسے مجبور ہم۔ سالانہ جلسے دا زور ہے۔ انگریزاں نے جڑی جرت، جسارت، بے غیرتی کی ہے سارے نبی سنگی توہین دی، ان دے مقابلے ختم نبوت جا کانفرنس آئی۔ پاکستان میں بھی 5 گستاخ رسول پکڑے گئے، چیزاں نے امریکہ دی سازش ہے۔ ہر ختم نبوت کی کانفرنس بزرگ نے حکم کرنے میں شرکت کریں نہ پیا، اللہ قبول فرماوے۔ میں کو حاضر نہیں کی سکیا، قاری صاحب کا حکم ہے میں آمنا ہوں، اللہ نے تاری زیارت کا موقع دیتے، اللہ راضی کیوے ان اجتماع کے ذریعے میرے تارے اللہ گناہ معاف فرماوے، خطاواں معاف فرماوے۔ تاری بڑی ہمت ہے۔ موسم اچانک خراب تھی بھی کھڑی ہے، لیکن تساں حضرات قرآن حدیث کے طلبگار ہو، اللہ نے تو کو جڑی محبت جذبات فرمائے، سارے مسلمانوں کو اللہ یہ شوق نصیب فرما۔ ہوں تاری میری پرانی سنگت ہے، مہربانی کرو جڑے وہ پر دیوار نال بیٹھے ہوئے، نوی مسجد بنی ہے، دیوار چھوڑ دو مت ڈھائے پوے، مہربانی کرو اٹھیو میرے قریب تھی آؤ، بس میں جلدی دعا کرے تھا، دعا دی نشست اٹھیو اٹھیو اٹھیو، میرا آخیا تسا منے سو، میرے قریب تھی آؤ، جزاکم اللہ، رل میل بہان سنت ہے، کیا ہے پتہ تو کیا پتہ، رل میل آؤ، ہوشیار تھی بہت، ضرور شریف پڑھتے رہو۔ اچھا اردو ہے کہیں لکھے یہ اردو کا لکھے نا، اچھا چلو میں رلیا ملیا کم کیا کھچڑی پٹی ہے، کھچڑی تو کیا پتا یہ تصا مکر کی تو میں بس کر نہیں نہیں تصا ایک دوری جلسہ سنے قرآن شریف سامنے، دوجا مہینے میں خدا دے گھر بیٹھا باوجود 2 مہینے میں کوئی رات کوئی نہیں ستا پوری گواہی کی، چاروں صوبے میری گردش ہے۔ تصا جڑا مکر مار باندھ دے بس سمم بکمن کیویں سی جگ دے بیٹھو۔ اچھا ضرور شریف پڑھو، اچا پڑھو نا، برکت اللہ۔ جی جمعیت علماء اسلام دا مرکز ہے، ڈیرہ اسماعیل خان نے پوری دنیا علماء دی عزت بلند کی ہے، جی ہنے حضرت مفتی رحمت اللہ علیہ دے فرزند ارجمن سارے مقتدر رہنما عطاء الرحمان صاحب احمد نے فرمائے بیان گال ہی ہے تو آپ کو پتہ ہے 4-5 سال پہلے کی گال ہے، امریکہ اور ساری حکومت فیصلہ کی تھی کھڑی آئی، میں علماء کا شکریہ ادا کرنا، میرے دے نال ہے کوئی اسلام آباد جنرل میٹنگ سکتے بھی لینے وڈے اکابر علماء پر رلے بیٹھے سے خواجہ کنجیاں شریف مولانا فضل الرحمان
حالات ہن بھی مدرسے بند تھی ویسن، جلسے بند تھی ویسن، لیکن میں تو کو مبارک دے آیا تسا حضرات کا شکوا نہیں بلکہ شکریہ ہے۔ ہوں ونجو بلوچستان، سندھ ونجو، سرحد ونجو، اللہ قبول فرماوے۔ چاروں صوبے دی کئی دفعہ میں سروے کرتے جلسے آیا بیٹھا، ایمان نال میں تو کو بٹھا دا جی میں حکومت مدرسے تے قرآن کو اٹیک کریں دی گئی، لوگ گلی گلی قرآن دے مدرسے کو دعا کرو اللہ تو کو مزید قرآن دی خدمت، حفاظت، تلاوت نصیب فرمائے۔ پنجاب میں 3 شہر دسینا تو کو اتھائی بنو دے علاقے میں تو کو دسینا، کوئٹہ میں دوست کا فون نمبر دینا، فون کرتے پوچھو اتھا میں جلسے کرایا۔ ڈھائی کنال، 2 کنال دی 3 منزلہ پتھریں والی کوٹھی انہیں خالی کرتے، بیوی بچے کو کرائے دے مکان بلہا تے قرآن دا مدرسہ کھول دیتے۔ بہاول نگر دا بھائی احمد ہے، میں کہا کہ احمد 2 کنال دی کوٹھی زندگی کھپاتے کوٹھی بنائی 2 کنال دے پلاٹ اتنا مدرسہ قرآن دا کھول دیتی۔ ہوں حقانی کو سری بیٹھی جلسہ بالے کو کرائے دے مکان۔ اگر حقانی صاحب دعا کر، حکومت اور انگریزی تعلیم والے حکمران کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں کو جواب دیتے، میرے دل سے جملہ لکھی گئے، اگر حقانی یہ دسا مدرسے نہ ہوندے تو اج اسا مسلمان ہوندے، اج اسا انسان ہوندے۔ یہ مدارس کی بہار ہے جو تمہارے بچے قرآن کا خزانہ بڑے بیٹھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی غربت اور غریبیں کو اللہ قرآن دی دولت نصیب فرمائی۔ اللہ تمہاری طرح سب کو مدرسے، مسجد اور سالانہ جلسے کی زندگی نصیب فرما گئے۔ ہوں حکومت شکست کھا گئی ہے، قرآن والے جیت گئے، دیوبند نے شعبے قائم کیتے تو سب عاشق لوگ ہوئے، سردی گرمی جڑے ویلے اشتہار چھپے۔ ہوں تمہارے علاقے لو دی موسم ہے، لو صوفی ہو ختم ہے، بس قبرستان بنے لو ہن اگے تو ڈیرا اسماعیل خان لو شروع تھی وینا، میرے کو فون تک کہنا ہوں جان خط آ وینا، حقانی صاحب لو شروع تھی گئے جلسہ کینسل۔ ہوں لو تھی پھر جلسے ہاتھوں ڈبل، میرا فون تر لینا مار کا، میں کہ یہ قرآن کی کرامت ہے۔ ہوں سادہ صدر صاحب بھی پچھلے مہینے چتا تھیا بیٹھا، ہوں قرآن سامنے 3 دفعہ جنرل صاحب بیان دیتے، یہ دہشت گرد کوئی نہیں، مدرسے ٹھیک ہے، نیک لوگ ہیں، چنگا کام کرتے۔ یہ تصے جڑے صوفی بیٹھے ہوئے بڑے خطرناک ہے۔ فوج حکومت کو مار مار تھک گئی ہے، نہ قرآن مکے نہ قرآن والے مکے، صحیح۔ اور جیسے مولانا فرما رہے تھے، سلام ہے دارالعلوم دیوبند کو، اس نے وہ شعبے قائم کیے۔ آپ جیسے لوگ تو اشتہار اخبار پڑھ کے ساری رات سارا دن جلسہ گاہ میں قرآن حدیث سے جھولیاں بھر رہے ہیں، ہمارے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ قرآن کی کشش نسبت ہے۔ وہ لوگ جو نبی کی امت میں کلمہ پڑھ کے بھی مسجد میں نہیں آتے، مدرسے میں نہیں آتے، دین نہیں سیکھتے، نماز کے فرض حلال حرام کا فرق نہیں سیکھتے، پھر دیوبند نے شعبہ قائم کرا دیا۔ وہ بستر کمپنی اپنا بستر اٹھا کے، کھانا کھا کے، چولہا اٹھا کے، امت کے دروازے کھٹکھٹا کے نبی کا دین سکھا رہے کیوں گئی؟ میرے کو جواب جو بیٹھے نا، وہ پرلے مار کا بنگلہ دیش میں نے دیکھو ہے کہنا صحیح ہے نہیں۔ حکومت جتنی کوشش کی ہے، جو لوگ بے دین تھیون، بے نماز تھیون، بے پر تھیون، یہ ریونڈ والے مار کے کرکٹ کے کھلاڑے کو داڑیاں رکھا، تہجد پڑھا یہ دوسرا ڈیرا اسماعیل خان شہر ہے، چلانے شہری آبادی میں دسو میرے کو کرکٹ کے کھلاڑے کی لائف کیا سڑے نا، آپ پتہ انگریزی پڑھے نا، لائف اور وائف سوسائٹی لائف، کرکٹ کے کھلاڑیوں کی لائف کیسی ہوتی ہے؟ بے پرد اور فحاشی لڑکیاں، بال کٹے ہوئے ڈانسر لڑکیاں کرکٹ والوں کے دایاں بایاں گھومتی ہیں، ان کو داد دیتی ہیں۔ امریکہ برطانیہ کے ننگے لوگوں میں رہنے والے آج کرکٹ کے کھلاڑی بھی مولوی نظر آتے ہیں، داڑھی پگڑی، سمجھے نا؟ ہوں میں ڈھیر گال نہیں کرے گا، قاری محمد نواز صاحب ناراض تھی ویسے وہ سدے سارے پٹکیاں والے مکے بن اٹھا اللہ ایمان نال قرآن سامنے میرے تسا ادھی رات جھلن والی ہے، قرآن سنتا پے، فرشتے آئے بیٹھے، خدا دے گھر بیٹھے ہوئے، یہ پرسوں دی خبر ہے، پرسوں دی خبر تمہارے کو اخبار کا نہیں لکھا، پرسوں لاہور میرا جلسہ میں اخبار کی دیا، سارے اخباریں لکھے ریونٹ والے گئے ودن اتھا افریقہ
لانچ بیٹھے 200 بندہ سمندر افریقہ دا جبوتی رہندے پیان اندر 15 تبلیغی ہیں تے امیر نے دا ایو ہا طارق جمیل چچی نمبر آیا یہ بحث کو بیان کرے معلوم تھے ہن سیدھے والا ہے یہ کیا ہو رہا یہ کیا مسئلہ سمجھیے نال یہ پرسوں دے اخبارات تو کہیں نہیں پڑھے تو سنو میں ذمہ دار بیٹھا لانچ میں جو بندے زیادہ بہ کے 200 بندہ سامان سمائے لانچ الٹ گیا سمندر ہے جبوتی ہے افریقہ دے ملک ہے لانچ الٹ گئے اجان تک کو بلندے پن 100 بندے دی لاش نہیں لبھی 15 تبلیغی جماعت والے طارق جمیل وچ خود پوچھو 15 سے 15 سارے بچ کے طارق جمیل سے فون کیتے سارے لوگ مر گئے بول گئے نا سب دے اور جماعت الگ ہے کرو توڑے تھے بابا دوستو اللہ کا یقین اللہ کا یقین سمجھے نا میں تو کو ایمان نال بیٹھا دا جی میں امریکہ طالبان کنو تنگے تے فضل الرحمان کنو رائے وینڈالے کنو تنگے میرے نال بحث کرو میں تو کو اخبار پیش کرنا پچھلے سالے دی گال ہے میرے جلسے لاہور ہے ہونی قصور لاہور ختم نبوت کانفرنس میں گیا میں رہ بیٹھ گیا پچھلے سالے دی گال ہے جنرل صاحب کو امریکہ نے ٹیلی فون کیا ہے جیسے میں طالبان سے فضل الرحمان سے تنگ ہوں یہ 6 نمبر والوں سے میں پریشان ہوں یہ بڑے خطرناک ہیں امریکہ میں آ کے کلمہ پڑھا کے لوگوں کو ریوڈ لے جا رہے ہیں اب تک کی کریں اخبار پڑھیں یہ جا کے تبلیغ کرتے ہیں انگریزوں کو پریشانی ہے ان کو نیند نہیں آتی آنکھیں سرخ ہیں انجیکشن لگواتے ہیں فٹ پاتھوں پہ مر رہے ہیں میں تو انگریزوں کے ملکوں میں جلسے کر کے آیا ہوں پچھلے سال ربیع الاول ادھر تھا میں چین میں ہانگ کانگ میں سنگاپور تو سب کوئی میں سمجھو میں بڑا آدمی ہوں تو سب نے کہا گرا سڑاتے گرا بخشا مائی مہربانی کرو مائی ہوں خطیب العصر وال مغرب والی شاہ وال فجر وال داخل وال کہار یاری جو ہے تو آج میری میں کچھ کی وجہ گندی عمر سے گندی عاشق ہوں مہربانی کرو میں انہوں نے ملک جلسے کرا نا 10 گھنٹے جہاز جتنا چل دے 10 گھنٹے جمبو جٹ تو سب میں کو صحیح حقلی وجہ گنجا کریا خیال کرو میں ایمان نال تو بیٹھا تھا انگریزوں پریشانیاں نیندر نہیں آتی یہ جو برطانیہ امریکہ افریقہ یہ جماعت والے بھائی دوستو بزرگوں دیکھو نا بھائی تم ننگے ہو بھائی انسان کی بڑی شان ہے انسان ایمان سے وہ آدر سب بھی کا جال نہ کرو تمہارے کو نیندر کا نسخہ ہے تو سب دساؤ ایسا مر دیا ہے یہ انہیں کو آدر بھی ٹھیک ہے آپ ایسے کریں غسل کریں کپڑے پہن کے کلمہ پڑھیں مسجد میں آ جائیں ہمارے ساتھ مسجد میں سو جائیں نیند نہ آئے کلمہ چھوڑ کے واپس چلے جاؤ وہ 2 مہینے دے جگارے دے مارے اکھی سرخ شراباں پی پی دو وہ پریشان دماغ گھوم دے وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں رائے ونڈال مسجد وہ تو ایویں نیندر جی میں جنت الفردوس وہ وینر بنا کوئی آدن بابا کلمے نیندر ہے سکون ہے اور میں تو آپ کو ایمان نال بیٹھا تھا پچھلے سال میرے جلسے لاہور تھا جنرل صاحب سارا جری ہوئے بیٹھے پرویز صاحب یہ کو امریکہ فون ایسا کو اللہ ایجا صدر دیتے امریکہ دا فون آوے ڈانس کرن کر دیتے جی بھولو نچڑ کر جو فقیر نچوے دے واہ پاکستان والے کھٹیا کھا دے سارا نک بڈا پہ وہ جڑا آئے نا بش انسانیت کش وہ جو ہے دورے تے ونجا کہ میں پاکستان گیا صدر تو میرے استقبال واسطے نہیں آیا جنرل صاحب چلو دھی کو بھیج دیتے ہائے یہ صدر ہے خوش تھے ودن کاف لی کر استقبال بدے کرے آدن دی بس 2007 تک بیٹھا رہے سب کی تکلیف میں بیٹھا رہے سمجھی تے امریکہ فون کیتے 6 نمبر والا اجتماع بند کرو یہ خطرناک بند کرو میرے جلسے لاہور ہے جنرل صاحب فوج کو بھیجے وجو مولوی کو 6 نمبر والا اجتماع بند کرو امریکہ پریشان ہے وہ آگے گڈیاں لگ گئے مرکز سے باہروں انہیں دی عادت تبلیغ دی ذری بھوری کوئی گال تھی دوستو بزرگوں ذرا مشورہ ہو جائے کچھ چلے والا بیٹھا اسی پوچھو میرے کو تو ہوش ہی کا ہی نہیں سفر ہے پوچھو سارا دن انہیں دا مشورہ چلتا ساری رات انہیں دا مشورہ بیٹھ ہوں میرے قصور لاہور جلسے آنے ساتھی نہ آلا پوچھو میں جو گیا وقت 50-60 ہزار بسترے آئے تو میں کہ ہوں کیا رولا ہے کان صاحب آپ کو پتہ نہیں ذرا 10 روزہ جوڑ ہے جوڑ چلتا پہ یہ جوڑ والے ایسا توڑ والے جوڑ توڑ نال سیٹ بڑھ دیتی سمجھے سب تلوار والے 7ویں نمبر والے طالبان والے
پیچھے فوج پارو آتے کہ پیچھے ڈانگے والے ودے ہوندے تبلیغی ڈانگا چاہیے ودے ہوندے بانسیں جا تو بھائی ذکر فکر سے چلو بھائی ذکر فکر سے چلو یہ اقبال ہے. انہیں کو فوج نے آکے تمہارے مولوی کہاں ہیں؟ انہیں جو وڈے مولوی دن آئے بھائی عبد الوہاب صاحب، مولانا جمشید خان صاحب، طارق جمیل صاحب، احسان الرحمان صاحب. انہیں کہ حضرت جی اندر بیٹھے ونجو بھائی اپنے مولوی کو آکو سرکار دا آرڈر ہے ریونٹ کا اجتماع بند کرو دستخط کرو کاغذ پہ. اچھا بس انہیں ونجا کے بھائی عبد الوہاب آ کے بھائی چلو مشورہ کرو بھائی مشورہ پہ کے بھائی وہ کیوں کہتے ہیں اجتماع بند کرو؟ جناب وہ کہتے اوپر سے آرڈر ہے، جلدی سمجھو نظر نہ اوپر سے آرڈر ہے اجتماع بند کرو. وہ بھائی عبد الوہاب آ کے ان کو جا کے کہو تمہیں اوپر سے آرڈر ہے اجتماع بند کرو، ہمیں ابھی اوپر سے آرڈر ہے اجتماع خوب کرو، اللہ کا یقین بنے کلمہ پڑھے. بس وہ سوچے جی پاپا جاتے وال گئے کیا کرے سر. یہ سارے شعبے دیوبند کے ہیں. جیسے مولانا عطا الرحمان نے فرمایا ہے جہاں تک کائنات ہے انسان آباد ہے، جس شکل میں جس زبان میں، جہاں تک مرج البحرین سمندر کے کنارے تک، جہاں تک زمین ہے انسان ہے، وہاں تک اللہ کا قرآن پہنچ رہا ہے دیوبند کی محنت. اور آدھی رات کے وقت حاضر نوجوان علماء مجھے اجتماع میں نظر آ رہے ہیں، جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں. آج کی رات کی آخری نشست کا میں عاجز کے بیان یہ جملے دل پہ لکھ کے جائیں. ہمارے مذہب کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد، ہمارے منشور کی بنیاد، دلائل کی بنیاد. اے صوفیو مجھے نہ تھی وہ خوش تھی وہ تو مبارک ہوئے. پچھلے مہینے جماعت انہوں نے جلسے چلتے رہ گئے، منجا مونجا کپڑے کالے خنجر پرئی گلی لہو ماتم پٹکا کٹکا لکھاں روپے خرچ کیتے نے سرائے کی دوہڑے بند تے مرثیے. اے مہینہ جڑا چلدا پے ای مہینے بئی جماعت سنی صدا تے لوگاں دے دھیاں بھینی بے پرد عورتاں جوان کٹھے کرتے ترے دی ولیاں دے درباراں تے میلے. تساں نہیں سمجھے گا میرے تواڈے پاسے کہیں کہ ہر ہفتے تے میں جڑا اسماعیل خان دا ہن تے میرا گھر ہی لائن تے بن کے میں لندن دا مولوی ہاں. پاکستان ہے عرس میلے اور اخبار میں اشتہار لگتا ہے فلاں ولی کی قبر کا عرس ہے دربار کا، سارے لوگ تشریف لے آؤ. بھائی کیا ہوگا عرس میں؟ لکی ایرانی سرکس. آپ کے دایاں بایاں وہ لوگ ہیں، کوئی ماتم کوئی سرائے کی جوہڑے کوئی مرثیے، نہ جن کا کلمہ ٹھیک ہے نہ اذان ٹھیک ہے نہ بیان ٹھیک ہے. دوسری طرف سنی کہلا کر بے پرد عورتوں کو بے نماز بے وضو بے دینوں کو قبروں پہ کٹھا کر کے کھانا گانا ملنگ بنانا پتہ نہیں کیا کیا. دارالعلوم دیوبند کو مبارک ہو، ان کے مقابلے میں تم ساری رات اللہ کے قرآن کی بارش کر رہے، جھولیاں بھر رہے. تو ڈھلے نہ تھے کرو جیلے محرم کا چندر چڑھن پودے میرے جلسے یہ ہوندے بابا خیال کرائے محرم برکت عظمت والا مہینہ ہے. انہیں نماز جو پڑھسو قرآن پڑھسو داڑھی رکھسو ذکر کرے سو اہل بیت کربلا والے دی روح کو ثواب تھی. ٹھیک ہے نا بابا؟ میں آدھا خیال کرے خنجر مارن تے سہی پرئی گلی شور گول تے ماتم تے ڈوہڑے مرثیے تے پٹکا کٹکا پیچھے جڑے ڈھیل مل سنی ہوندے نا ڈھیل مل آخدا اے رل مل جو آدمی بول سک گال تیری ٹھیک ہے کم سارے حرام ہیں لیکن یہ جو بہرحال مار کا رون دیتا ہے جلدی بولو اچھا آپ اسے سے رون دیتا ہے آخو نا جو انہیں کو میں سنے نا قرآن آ دے کہیں والے بندے کوڑتے بھی رون دیں آخو تھا پر کیا ہے پتر پر چلتا ہوں سب کو دیتے کرو کہیں والے بندے کوڑتے بھی رون دے وجہ ہوں آخو تھا بولو قرآن اس کا ہی نہیں جی جڑے ویلے یوسف علیہ السلام دے بھرا قسمہ چاہتے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام پر انہیں کھیڑ گئے قرآن کا نہیں کھڑیے گا. میں تو تفسیر پڑھنا سارا دن یعقوب علیہ السلام روٹی نہیں کھادی. پہلی دفعہ یوسف نکھڑے روٹی انتظار تے نبی ٹنڈ پانی تے وقت گزاری کھڑے یوسف آسی تا کٹھے روٹی کھاسو. ہن بولو ایک کہیں کو پتہ یوسف آسی کہ نہ آسی؟ ایک کہیں کو پتہ ہے جی؟ اور ایک گال من گنو نوجوانوں جڑے نوجوان بیٹھے ہوئے من گنو اچھا کھانا گھر پکے تا پیو ماں کو روٹی روحنیاں دی جتنی بچڑے گھر نہ ہوئے.
بولو تو صحیح. ہوں تصا خیال کرا جڑے شہری مارکا بیٹھے ہوئے جنہیں دے گھر والے پڑھیا لکھا تصا خیال کرا متا مریالی عثمانیہ مدرسے دا جلسہ سن دے متا سویرے تسا آؤ کنو مالٹے تے جناب انگور کھجور تے متا پھل فروٹ پہلے آتے اما کو تے دیو. سمجھے نہیں میری گا. پنجاب والے پاسے تا مارکا پھل فروٹ جو کہ نام رستہ ایجا کو لین دین جو اما کو پتہ ہی نہ لگے. پنجاب کی شکایت تاری نہیں. کمرہ بند دروازہ بند کر زال بال کو کھوا تے جناب بھرا میں ساہی وال دے فارم دی منج کو بھری کھڑی دے دال کو رجا پجا پیچھے اما بڑھڑی جتھا پئیے اما دے سامنے فروٹاں دے چھلکے خالی پیچھے اما دا نکلیا ٹھڈا سا پیچھے صاحب رلدا مر گیا. ایمان نال میں اکھی نہ لکھی بیٹھا پورے ملک پاکستان سمجھی. قرآن آدھے گھر میں اچھا کھانا پکے پیو ماں بغیر اولاد دے کھاندے. بولو بھائی کھاندے. یعقوب علیہ السلام روٹی نہیں کھا دی. یوسف آسی تو روٹی کھاسوں. یوسف آسی نہ آسی کہیں کو پتہ ہے کہیں کو پتہ ہے. قرآن آدھے جیویں جیویں شام تھی دی گئی ہے یعقوب علیہ السلام دی بے چینی ودھ دی گئی ہے. شام تھئیے نبی لنگر مدرسے کرو نکلتے رستے تے ون کھڑے انتظار سونے یوسف دی. عشاء دا ٹائم کے بجائے یوسف دے جوان آگن یعقوب علیہ السلام دے پتر آگن یوسف دے مطرے بھرا آگن آئے ہیں پر ایویں رات کو آئیں ککاٹ کریں دے ہوئے کو سمجھ دے وے کئی گال نہیں تو میرا سر کھما پائے گا. ککاٹ یہ جاتا ہے بیٹھے دیہاتا کنو گرے گنڈیاں کنو انہیں کنو پوچھو رات کو گدڑ کوک دیں کماندے کنو نکل دے یہ بھی مار کا ککاٹ کھتی وجہ ہوں گی. وہ بھی قرآن دے وجہ اباہم وجہ اباہم عشاء یبکون. یعقوب علیہ السلام کو سونے یوسف دی انتظار وچ بے چینی بے قراری پتر جو آئیں بجائے یوسف دے روندے ہوئے آئیں. فرمائے نے میاں یوسف کتھا میں تو روٹی نہیں کھا دی میں کو بڑی انتظار ہے. انہیں جواب شروع کیتے قالوا یا ابانا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بابا سیاں روندے بھی کھڑے ہیں. بولو تو صحیح. ماتم بھی پٹکا بھی. بابا سیاں یوسف کو کی گیا ہے ناشتہ کراتے سامان سفر قیمتی اٹھ ڈاچا سامان چھوٹا سونا یوسف گھرا بچوں کو بلہا دیتے سے سامان دا رکھا. اتائی میں شکار بولن پہ آئے تو میں ہرن نکل پہ بڑا قیمتی سونا موٹا ہرن شکار بھی ہوا سے دیکھ کے اساں ایک پہ دی دوڑ بھاج پہ ہیں ہرن سے پیچھو. یوسف کلا بیٹھا پہاڑے وچوں بھیڑیا نکلے. بھیڑیا اردو ہے بھیڑیا ساری زبان بھگاڑ بھگاڑ نہر بھیڑیا بھگاڑ نکلے. آدم خور خون خار جانور پہاڑی جنگلی جانور سونے یوسف کو کھا گئے مکا گئے. قرآن دے وجہ علی قمیصہ بدم کذب. چولا چاہی ودیان خون لئی ودیان ہجنے چولا ہے کھا گئے یوسف کو. نہر کھا گئے بھگاڑ کھا گئے بھیڑیا کھا گئے. یہ چولا ہے. یعقوب علیہ السلام فرمائے چولا قمیص میں کو دیو آکو اولاد دے کپڑے کنو بھی پیو ماں کو خوشبوان. قمیص چاہتے اکھیں تے رکھے نے دیکھتے فرمائے نے یار گال ہے جو بھگاڑ جڑا سیانا ڈاڈا یوسف کو کھاندا رہ گئے چولے کو سوراخ ہی نہیں کیا.
سمجھا نہیں قمیص کو سوراخ ہی نہیں تھا صحیح سالم لہا کی تھے بس قرآن آدھے نبی نے دیکھتے فرمایا میاں نہ رو نہ پٹو میں سمجھ گیا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل میں سمجھ گیا مطرح پھراویں دا حسد تواڈے منصوبے تواڈا سکیمہ تواڈی زیادتی یہ سب تواڈی جھوٹی تجویز ہے مکر و فریب ہے میاں ونجو تسا اپنا کام کرو میں سمجھ گیا خوشیاں تے فرحت دے دور مکن مصیبت دے دور آ گئے بس ہن میرا کام ہے فصبر جمیل اسامی منت پہ کریں دے مسلمانے کو کلمہ پڑھن والے اللہ تو کو مکان سامان دیتے اتنی فلم گھر میں نہ چلا متا گھر برباد کی ونی نہیں مجھے بتاؤ ڈیرا اسماعیل خان کے دوستوں میں غلط کہہ رہا ہوں سارے علماء تمہیں قوم لوط قوم نوح قوم عاد قوم سمود قوم ابراہیم قوم شعیب ان کے حالات بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ قرآن میں ہے سچ ہے ٹھیک ہے اب تم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا پاکستان میں یہی رمضان المبارک جمعہ کی رات تھی یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے جو وقت کے مفتی محمود بنتے ہیں مدرسے کے بچے ایبٹ آباد مانسہرہ کشمیر دیوبند مدرسے جمعہ کی رات بچوں کو خواب میں فرشتوں کی ملاقات نصیب ہوئی یہی بچے مدرسے میں پڑھنے والے فرشتوں نے کہا بچے لوگوں کو کہو رمضان شریف میں فلم بند کر دو زنا شراب بند کر دو بچوں کا کام ہے صبح استاد کو بتایا پہلا جمعہ رمضان المبارک ایبٹ آباد کے مولوی صاحب نے کشمیر کے بالاکوٹ کی جامع مسجد کے خطیب نے جمعہ میں کہا بابا یہ بچے قرآن کے بچے ہیں قرآن پڑھنے والے یہ خوش نصیب ہیں بولو بھائی پیسے والے لوگوں کے بیٹے بیٹیاں اب بھی فلم دیکھ رہے ہیں رات کو سوتے ہیں تو کرکٹ فلم کیبل جناب کوئی وی سی آر کوئی ٹی وی کوئی ڈرامہ کوئی لعنت کی کیسٹ صبح کو اٹھتے ہیں تو ان کا ہاتھ کسی فلم کے ڈش کے بٹن پر یہ وہ بچے بیٹھے ہیں مدرسوں والے رات کو سوتے ہیں تو قرآن پڑھ کر صبح کو اٹھتے ہیں تو نظر بھی قرآن پر زبان پہ بھی قرآن ہاتھ میں بھی قرآن میں یہ مولانا فرمایا میں تو منع نہیں کرے گا بالے کو سکول کالج نہ پڑھو میرے واسطے تسا پڑھاؤ ایم اے نہ کرو ڈبل ایک روٹی ہوتی ہے بھی ڈبل سب کو کیا تکلیف ہے چنگے بھلے بالے کو تسا پینٹا پتلونا ٹائی پھائی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہمارا یونیفارم جو ہے یہ تو ہمیں محمد عربی نے پہنایا ہے ہمارے نبی کا یونیفارم ہے تو سب میں تو کئی جلسے میں جا کے جو ہوں گرمی آدھی پیے گرمی میں جڑے میں کہیں پینٹ والے کو دے تھا پینٹ وہ پہ بتاؤں دے پر گھر میں کو آ گئے والے ایک عام پینٹ ہوتی ہے بھی ٹائٹ جی میں جیندہ بندہ پھانسی دے پھٹے میں لگا پہلے میں تو جلسے جیسا آ گیا ہو سا جو گرمی ہے میں اکثر ایئر کنڈیشن ہے سفر کرنا سارے ملتان کو سا کو شالیمار ملی ہوئی پچھلے سال کی گال ہے میرے برابر سیٹ ایئر کنڈیشن ہے پینٹ